نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب حضرات گرامی، احباب اور اصحاب اور عفت مآب خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزیز القدر بیٹوں، نوجوانوں، یہ بابرکت پروگرام دعوتی، اصلاحی، تربیتی، تعلیمی جو آج مکمل ہو رہا ہے اور یہ اس کی اختتامی نشست ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا اور التجا کرتے ہیں کہ گزشتہ مجالس میں جو کچھ بتایا گیا، سنایا گیا، سنا گیا، اللہ رب العزت اسے ہمارے لیے نافع بنائے، باعث ہدایت بنائے، دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائے، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال کر، بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ اور آج جو کچھ ہم سننے اور سنانے والے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہی بات ہم کہیں جو اللہ کی رضا والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کی بات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت اس کہنے اور سننے کو ہمارے لیے رحمت کا باعث بنائے، ہدایت کا باعث بنائے، اپنی رضا کا باعث بنائے،
اور یہ ہمارا کہنا اور سننا ہمارے لیے کل قیامت کے دن حجت، دلیل اور برہان بنے، یہ ہمارے خلاف دلیل اور برہان نہ بنے کہ یہ کہتے تھے اور کرتے نہیں تھے، اور یہ سنتے تھے اور سنی انسنی کر دیتے تھے۔ ان کا عمل کہنے کے مطابق نہیں تھا، اور جو کچھ سنتے اور جانتے تھے اس کے مطابق ان کا عمل نہیں تھا۔ اللہ کرے کہ ہمارا کہنا سننا ایسا نہ ہو، بلکہ ہم کہنے کے ساتھ عمل کرنے والے بھی ہوں اور سن کر بھی عمل کرنے والے ہوں، اور یہ ہمارا سننا سنانا، یہ ہمارا جاننا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی رضا کا اور ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ دعوت اللہ، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانا، یہ بہت ہی عظیم الشان عمل ہے۔ اس عمل کی عظمت انسان کو اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ دعوت کا عمل، دعوت کا معنی ہوتا ہے، عام طور پر ہم دعوت کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بلانا، پکارنا، پیغام پہنچانا، اور عربی زبان کے اندر جب دعوت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی بلانا، پکارنا، متوجہ کرنا، مائل کرنا، راغب کرنا، کسی چیز کو کسی کے سامنے پیش کر کے اس کو اس کی طرف راغب کرنا، مائل کرنا، اس کی دلچسپی اس کے اندر بڑھانا کہ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ معنی ہوتا ہے دعوت کا۔ تو دعوت کے عمل کی عظمت ہم اس بات سے جان سکتے ہیں کہ یہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تعالی بندوں کو دعوت دیتے ہیں، یدعو الی الجنہ، جنت کی دعوت دیتے ہیں اللہ رب العزت، والمغفرہ، اور اللہ رب العزت لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کی بخشش کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کی بخشش کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ کی بخشش بڑی وسیع ہے، ان ربک واسع المغفرہ، تیرا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے، آؤ اس کی بخشش کے سائے میں آ جاؤ، اس کی بخشش کے دامن میں آ جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس دعوت کے عمل کو اپنی ذات عالی کی طرف منسوب کیا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کام کے اوپر اللہ رب العزت نے ان اپنے بندوں کو مقرر فرمایا ہے جن کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں میں سے چن لیا ہے، چوز کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، برگزیدہ بنا لیا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے چنیدہ اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے رسول اعظام کے سپرد کیا
یہ سارے کے سارے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول یہ داعی اللہ تھے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اور سب سے آخر میں اللہ تعالی نے جس ہستی کو سارے انسانوں کا سردار بنا کر اور تمام نبیوں اور رسولوں کا امام بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں اپنے قرب، اپنی محبت اور اپنی پسندیدگی کا وہ مقام عطا فرمایا ہے جو اور کسی کو نہیں ملا۔ سب سے اونچا مقام اللہ رب العزت کے ہاں مرتبے، شرف، عزت، کرامت، فضیلت کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کا تعارف کروایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ہمارے فرستادہ ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر، حق کی گواہی دینے والے، ومبشرن، اور بشارت دینے والے، دنیا اور آخرت میں بہتری اور بلائی اور کامیابی اور سعادت کی بشارت دینے والے بنا کر، ونذیرا، اور ناکامی اور خسارے سے لوگوں کو خبردار کرنے والے بنا کر کے ناکامی اور نامرادی کا راستہ اختیار نہ کرو، بربادی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اور آپ کو ہم نے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو کام اللہ کا کام ہے، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا کام ہے، اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور یہ ایسا کام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہمارے لیے سنت ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے وہ کام سر انجام دینے ہیں، ان کاموں کو بجا لانا ہے۔ لیکن دعوت کا کام ایسا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے لے کر جس دن اللہ رب العزت نے آپ کے سر پہ رسالت کا تاج سجایا اور سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب پہ سرفراز ہوئے۔ اس دن سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، اور کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو چھوڑا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی ہر موقع کے اوپر داعی اللہ تھے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے تھے۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت زبان کے ساتھ ہوتی تھی، آپ خطاب فرماتے تھے، کبھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، کبھی واعظ فرماتے تھے، قرآن کی تشریح کرتے تھے، اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، مکتوبات لکھے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے تعامل کے ذریعے لوگوں کو دین کی اور اللہ کی طرف آنے کی اور اللہ سے جڑنے کی اور اللہ کے سامنے جھکنے کی دعوت دیتے تھے۔ پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ بن کے جیے، داعی اللہ بن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، قول کے ساتھ، خطوط لکھوا کے، اور اپنے عمل کے ذریعے۔ اور اسی پہ بس نہیں کیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی تیار کیے، ان کی تربیت کی، انہیں پڑھایا، سکھایا، ان کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت فرمائی، اور پھر ان کو داعی اللہ بنا کر اور دین کے مبلغ بنا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف قبیلوں کے اندر اور مختلف جہاد کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشن ہے وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی اللہ بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی دعوت اللہ کے اندر صرف کر دی۔ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ان کی ذات گرامی پہ نبوت کا قصر، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اللہ نے آپ کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت کو مکمل فرما دیا، اور آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور یہ دعوت اللہ کا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، اللہ کے رسول کرتے تھے، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام اللہ رب العزت نے، یہ نبیوں والا کام، یہ اللہ والا کام، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام، کون سا؟ دعوت اللہ کا کام اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے ذمہ ڈال دیا۔ اب یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اصلاً وہ داعی اللہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ فرمایا نبیوں نے جائیدادوں کی اور مال و زر کی اور بادشاہتوں کی وراثت نہیں چھوڑی، اللہ کے نبیوں نے جو وراثت چھوڑی ہے وہ علم کی وراثت ہے۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا، دولت، سونا چاندی یہ ورثے میں نہیں چھوڑا، ورثے میں چھوڑا ہے تو علم چھوڑا ہے، وحی کا علم، قرآن و سنت کا علم۔ اور جس کو یہ وراثت ملی اس سے بڑا خوش نصیب اور اس سے بڑا نیک بخت اور اس سے بڑا ظفر مند اور اس سے بڑا بلند بخت اور کوئی نہیں۔ اور یہ لوگ علماء ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ورثہ ملا ہے۔ اصلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعوت اللہ کا کام ان علماء کا کام ہے، انہوں نے اس فریضے کو سر انجام دینا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے داعی بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کے طور پر، رفقاء کے طور پر، اصحاب کے طور پر
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन हजरात को मुंतखब फरमाया था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के दिलों को देखा, अल्लाह अकबर, तो सबसे पाकीज़ा और सबसे मुज़क्का और सबसे मुसफ़ा और सबसे अफजल और अशरफ दिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा। अल्लाह ने उन्हें इस मकाम के लिए चुन लिया कि सारे बंदों में सबसे बढ़कर अल्लाह के प्यारे बंदे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उनके बाद दूसरे नबी और दूसरे रसूल हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के दिलों को देखा तो उनमें नबियों और रसूलों के बाद सबसे बेहतर दिल उन लोगों के देखे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के शरफ से मुशर्रफ हुए। अल्लाह ने उनको मुंतखब करके अपने पैगंबर का साथी और उनका वजीर बना दिया, उनका मुआविन और मददगार बना दिया। और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साथी थे, इंसानियत की तारीख पर नजर रखने वाले लोगों ने ये बात कही है। वो कहते हैं कि पूरी इंसानी तारीख के अंदर अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, ये सबसे आला मकाम रखने वाले हैं, और इनके बाद फिर नबियों के पैरोकार हैं। लेकिन नबियों के पैरोकारों के अंदर, नबियों के साथियों के अंदर, नबियों पर ईमान लाने वालों के अंदर सबसे आला और अशरफ मकाम अस्हाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, उनका मकाम। ये वो इंसानी गिरोह है कि जिसकी पूरी इंसानी तारीख के अंदर मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने इनको चुन लिया और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन के साथी बन गए। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे मुआविन और मददगार बन गए। आप देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक जिंदगी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े परेशान थे और घर में तशरीफ लाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से घबराए हुए थे कि ये कैसी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली गई है, मैं इससे ओहदा बरा हो सकूंगा या पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाती हैं, आपका हौसला बढ़ाती हैं और आपको कहती हैं कि आपका किरदार, आपका रवैया, आपका सलूक, आपका लोगों के साथ बर्ताव ऐसा है कि ऐसा बर्ताव रखने वाला कभी अल्लाह ताला उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला उसको नीचा नहीं होने देता। कल्ला वल्लाहि ला युखज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला आपको नीचा कर देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तन्हा छोड़ देगा, कभी नहीं हो सकता। आपका तो इतना ऊंचा किरदार है, आप लोगों का सहारा बनते हैं, लोगों की मदद करते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा बन गई, ढारस बंधाई। और दूसरे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो बच्चों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे कफालत थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत थे। वो मुसलमान हुए, वो आपके साथी बन गए। और आपके दोस्तों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र में भी करीब थे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 2-2.5 साल का फ़र्क था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी यगानगत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी संगत और उनकी रिफाकत बहुत दिली रिफाकत थी। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन गए। और साथी बनने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस जिम्मेदारी पे खड़ा किया? दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बनते हैं। और पहले लोग जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये वो लोग हैं
جو ابو بکر کی محنت سے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی بنتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آپ کے ایسے وزیر بنے، ایسے مشیر بنے، ایسے رفیق بنے، ایسے جانثار بنے، ایسے وفادار بنے، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بنے۔ اللہ اکبر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پورا عکس ابو بکر کے اندر اتر گیا، اور ابو بکر کی سیرت وہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ صدیق تھے، اس امت کے صدیق تھے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی سیرت کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مرقع حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیش کیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر میں آئے تھے، اور ابن الدغنہ یہ مکے کا ایک غیر مسلم تھا۔ جب حضرت ابو بکر دل برداشتہ ہو کر مکے سے ہجرت کر گئے تو اس راستے میں ملا، تو اس نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے تیری قوم کے لوگ مجھے یہاں جینے نہیں دیتے اور مجھے میرے دین کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتے، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، اور وہی الفاظ دہرائے جو حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے۔ ابن الدغنہ جو مخالف تھا دینی اعتبار سے ابو بکر کی سیرت کے، وہی خصائص اور وہی اعمال ذکر کرتا ہے کہ آپ تو سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں اور مہمانداری کرتے ہیں، آپ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں تو مکہ تو آپ کے بعد ایسے شخص سے محروم ہو جائے گا، یہ مکے کی محرومی ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پورا عکس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر تھا، اور حضرت ابو بکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے ساتھ پوری زندگی اس دعوت کے عمل میں شریک رہے، اور آپ کے صحابہ نے بھی یہی کام کیا، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا، یہ دعوت اللہ کا کام، اور اللہ رب العزت نے اس کام کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے، جو آیت آپ نے نماز میں بھی سنی، محترم حافظ صاحب نے بھی ان آیات کی تلاوت کی، اور میں نے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ آیت تلاوت کی ہے، یہ آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کون ہوگا کہ اس کی بات اس سے اچھی ہو، کس سے؟ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی بات سب سے اچھی بات ہے، جو اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتا ہے، باقی ساری باتیں اس سے کم تر ہیں۔ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو داعی اللہ کا مقام، یہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ کا کام ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ کے نبیوں کا کام ہے، یہ کام وہ کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف اور یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، خیاراً عدولا، بہترین اور عدل کا پیکر، یعنی تم وہ لوگ ہو جو بہترین ہو اور سچے ہو، اور عمل کے بھی سچے ہو، قول قرار کے بھی سچے ہو، سچے لوگ۔ اور دوسرے مقام پہ یہ سورۃ البقرہ ہے، اور دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے تم بہترین امت ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، مسلمانوں، تم سے پہلے
एक कम 70 यानी 69 उम्मतें गुजर चुकी हैं। 60 के ऊपर 9, 69 उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं। वह अंतुम मूफूना 70 उम्मा, और तुम 70 की तादाद पूरे कर रहे हो। तुम 70वीं उम्मत हो। तुमसे पहले एक कम 70 69 उम्मतें गुजर चुकी हैं। वह अंतुम अकरमुहा इलल्लाह, और इन सारी पहले आने वाली उम्मतों में तुम सबसे अफजल उम्मत हो। यह उम्मत किस लिए अफजल बनी? इस दीन के दाई होने की वजह से, नबियों वाला काम करने की वजह से। इसलिए मेरे भाइयों, ये वो काम है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इससे अच्छी किसी की बात नहीं। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाह व आमिला सालिहा। लेकिन दावत इलल्लाह के साथ कि अल्लाह की तरफ बुलाए, लोगों को अल्लाह से मिलाए, लोगों को अल्लाह के सामने झुकाए, लोगों को अल्लाह का तारुफ करवाए, लोगों को अल्लाह की मोहब्बत का दरस दे, अल्लाह के सामने तजल्लुल, खुजू, खुशू, न्याजमंदी अख्तियार करने का दरस दे। ये दाई अल्लाह का माना है। अल्लाह का तारुफ करवाए और अल्लाह की मोहब्बत का सबक दे, अल्लाह के सामने तजल्लुल और खुजू का रास्ता दिखाए, अल्लाह के साथ जोड़े कि बंदा अल्लाह के करीब हो, बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जुड़ जाए। किस तरह कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को अपने दिल में इस तरह रचा ले, इस तरह बसा ले, इस तरह उसके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यार रच बस जाए कि हर वक्त उसका ध्यान अल्लाह की तरफ रहे, उसका लगाव अल्लाह के साथ रहे, ध्यान उसका अल्लाह की तरफ हो, जुबान पे उसका नाम हो, और उसकी जिंदगी का महवर और उसकी जिंदगी का नुक्ता इर्तिकाज, जैसे कंपास होता है कुतुब नुमा, आप जहां भी उसको करें वो कुतुब शमाली की तरफ सुई का रुख रहता है। तेरी जिंदगी का रुख हमेशा अल्लाह की तरफ रहना चाहिए कि तेरी सारी जिद्दोजहद, तेरी सारी कोशिश सही और तेरी सारी भाग दौड़ का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे मौला तू राजी हो जा, मेरे मौला तू खुश हो जा। ये है तेरी जिंदगी का मकसद। तू इस जिंदगी के अंदर अल्लाह को राजी कर ले, ये है तेरी जिंदगी का मकसद। तो इस चीज की मैंने दावत देनी है, अल्लाह की तरफ दावत देने का यही माना है, अल्लाह को राजी करने की दावत, अल्लाह के सामने झुक जाने की दावत कि इंसान अल्लाह का फरमा बरदार बन जाए, मुस्लिम बन जाए, मोमिन बन जाए, अल्लाह पर यकीन करने वाला बन जाए और मोहसिन बन जाए। मोहसिन का माना क्या है? इस तरह इबादत करने वाला, इस तरह जिंदगी बसर करने वाला कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी निगाहों के सामने है और वो खुली आंखों से उसे देख रहा है। देख तो नहीं सकता इंसान, लेकिन अल्लाह अकबर, इंसान का तसव्वुर और इंसान का तखय्युल ये होना चाहिए कि एक दिन आएगा कि मैं अपने रब को देखूंगा। आज तो मेरा ये जी चाहता है कि मैं उसे देखूं, लेकिन मेरी नातवानियां और मेरी महदूदियत और मेरी लिमिटेशंस और मेरी ऐसी हदबंदियां जिनके अंदर मैं घिरा हुआ हूं, इसलिए मैं उसे नहीं देख सकता, लेकिन मैं बेताब हूं उसे देखने के लिए और दुआ करता हूं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिका व शौक़ा इला लिक़ाइका। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूं कि मुझे तेरे दीदार की लज्जत मिले, मैं तेरा चेहरा देखूं और तेरे दीदार की लज्जत से सरशारी मुझे मिले, और मुझे अपनी मुलाकात का ऐसा शौक नसीब फरमा कि मैं हर वक्त तेरी मुलाकात के लिए बेकरार और बेताब रहूं। ये कैफियत इंसान की हो जाए, ये चीज है जिसकी दावत है दावत इल्लाह। दावत इल्लाह का ये माना है कि अल्लाह के साथ ये बंदगी का ताल्लुक इस तरह का बन जाए
کہ سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں کس کی ہو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے بندوں سے، اللہ کے پیاروں سے، کہ پیارے کا پیارا بھی پیارا ہوتا ہے، اور اللہ کے پیاروں میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان سے محبت کرنا، اور پھر جس کسی سے بھی محبت کرنی ہے وہ اللہ کے لیے ہو، وہ اللہ کے لیے ہو۔ یہ محبت انسان کی اللہ کے ساتھ ہو اور اللہ کے لیے ہو، اور عظمت، کبریائی اور بڑائی اس کائنات میں اگر ہے تو کس کے لیے ہے؟ لہ الکبریاء، بڑائی اس کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ کہکشائیں، یہ ستارے، یہ سورج، یہ جو کچھ ہے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے اکٹھا کر لے گا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور ان پہاڑوں کو اور ان زمینوں کو وہ اپنی انگلی کے اوپر اٹھا لے گا۔ کتنا بڑا ہے اللہ رب العزت، اللہ اکبر۔ اللہ کی بڑائی یہ انسان مانے، اللہ کی قدرت مانے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ کائنات اس نے بنائی ہے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اور اپنے علم و حکمت کے ساتھ۔ یہ کائنات کیا، اس جیسی کروڑوں اربوں کائنات ایک لمحے کے اندر اور پیدا کر سکتا۔ ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید۔ اللہ کی طرف دعوت دینے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی جائے، اور اللہ کی پہچان اگر انسان کو صحیح معنوں میں ہو جائے تو پھر انسان کے دل میں اللہ کی قدر آ جاتی ہے، اللہ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ کا مقام پھر انسان کے دل میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پھر انسان اس کو رکھتا ہے، اس کو مناتا ہے، اس کو اللہ اکبر راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کو راضی رکھنے کے لیے انسان ساری دنیا کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میرا رب راضی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ چیز ہے دعوت اللہ، یہ چیز ہے دعوت اللہ۔ آج دعوت اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن چند ایک چیزیں ہیں جن کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، اور وہ ہمارے اختلاف کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے کھینچا تانی ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعوت کا جو اصل محور ہے وہ اللہ رب العزت کی پہچان ہے، اور صحیح معنوں میں اگر انسان کو اللہ رب العزت کی پہچان ہو جائے، جیسا کہ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور بہت سارے مقامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کروائی ہے اپنے بندوں کو، بلکہ یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہی اسی لیے ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی پہچان ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور اتنی ہی زمینیں بنائی ہیں، اور ان سب کے ایک ایک ذرے کے اندر اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے اور نافذ اور لاگو ہو رہا ہے، پورا ہو رہا ہے۔ اسی کے مطابق ہر چیز جو کو ٹھہری ہوئی ہے اس کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، جو حرکت میں ہے اس کے حکم سے حرکت میں ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم پہ پتہ چلے کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کو چلانے والا، اس کو سنبھالنے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بڑی قدرت والا ہے، بڑی پاور والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ بنا کے اس سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کو سنبھال رہا ہے، اس کو سنبھال رہا ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے، اس کے سنبھالنے سے سب کچھ سنبھلا ہوا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے تو کون سنبھالنے والا ہے؟
ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کو اس نے سنبھالا ہوا ہے. وَلَئِنْ زَالَتَا، اگر وہ چھوڑ دے تو کون سنبھال سکتا ہے اسے؟ کون سنبھال سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ میرے اللہ کے سسٹم ہے جو سارے اس نے بنائے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی پہچان انسان کو ہو جائے صحیح معنوں میں جیسے قرآن نے کروائی ہے، تو پھر کوئی عقل مند، کوئی ہوش و حواس رکھنے والا، کوئی دانش و بینش رکھنے والا انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی مخلوق کے بارے میں یہ سوچے، یہ جانے کہ کوئی خدا کا ہمسر ہو سکتا ہے، کوئی خدا کا برابر ہو سکتا ہے. یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خدا کا برابر بنا دیتے ہیں، بلکہ خدا سے برتر بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اس سے بڑھ کر ہیں. کہنے والے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ وہ توڑ دے یہ جوڑ دے، وہ حکم کرے یہ موڑ دے. ایسی باتیں کرتے ہیں، نادانی کی باتیں، جہالت کی باتیں. اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی بطور شکایت کے کہی، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا تمہیں خیال نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیسا بے نیاز ہے. تم اس کو ایسا بنا دیتے ہو جیسے مخلوق ہوتی ہے، بلکہ مخلوق سے بھی نیچے کر دیتے ہو، مخلوق کو اسے بڑھا دیتے، مخلوق کو اس کا برابر اور ہمسر بنا دیتے. اللہ اکبر. ذالکم اللہ ربکم، اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں، سورہ مومن میں اور بھی کئی مقامات کے اوپر اپنا بڑا تفصیلی تعارف کروایا. یہ مضمون ایسا ہے کہ کسی ایک وقت میں اور کسی ایک محاضرے میں بیان نہیں ہو سکتا، بہت وسیع مضمون ہے. اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروا کے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، سورہ یونس کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ مومن کے اندر 24ویں پارے میں. لوگوں یہ ہے تمہارا رب، انا تؤفکون، اور تمہاری عقل کہاں کھو جاتی، اسے چھوڑ کے کہاں بھاگتے ہو؟ کہیں مردوں کو خدا بناتے ہو، کہیں اسباب کو خدا بناتے ہو، اور کہیں ان مجبور اور بے بس اور لاچار انسانوں کو اس سے بڑھا دیتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں. اللہ کی دعوت، اللہ کی عظمت کی دعوت، اللہ کی محبت کی دعوت اور اللہ کی اطاعت کی دعوت. دعوت اللہ کیا ہے کہ اے بندے لہو اسلموا، اس کے فرما بردار بن جاؤ. الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک الہ ہے، فلہو اسلموا، اس کے فرما بردار بن جاؤ. وبشر المخبتین، اور جو اس کے سامنے عاجزی کرنے والے، نیاز مندی اختیار کرنے والے ہیں، انہیں بشارت دے دو کہ جو اس کے سامنے جھکتے ہیں وہ انہیں بلندیاں دے دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوئی اللہ کی طرف سے کہ آپ دنیا میں نبوت اور رسالت کی اللہ رب العزت نے آپ کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ آپ دنیا میں شاہانہ زندگی چاہتے ہیں، ملکن رسولہ، بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں، ام عبدن رسولہ، یا بندہ رسول بننا چاہتے ہیں. آفر ہوئی، جو آپ پسند کریں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے مشورہ کیا، رائے لی. جبریل کیا خیال ہے؟ آفر آئی ہے. انہوں نے کہا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کبریائی کی، جلال کی، عظمت کی اور برتری کی کہ یہاں مخلوق جتنی نیچی ہو جائے اتنی اونچی ہو جاتی ہے. یہاں نیچے ہونے میں اونچا ہونا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا میں بادشاہی نہیں چاہتا، عبدن رسولہ، میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کا لقب کیا بنایا؟ کلمے میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو سب سے اعلیٰ مقام ہے کلمے کا، اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. معراج کا ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے کہا اسریٰ بعبدہ. قرآن کا ذکر فرمایا نزل الفرقان علی عبدہ. اور اللہ اکبر،
جب معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے اور وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، جب اللہ کے بہت قریب تھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جہاں کائنات کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہنچ گئے تو وہاں اوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ مقام بلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے عبد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے عبد کامل ہیں۔ تو جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مقام اور اس کی عظمت کیا ہے، پھر وہ کسی کو اللہ رب العزت کے برابر نہیں بناتے۔ آج دنیا کو یہ تعارف نہیں ہے، آج مسلمانوں کو بھی اس کا تعارف نہیں ہے۔ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا معنی نہیں سمجھتے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے قرآن پڑھو گے تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، قرآن جو ہدایت کے لیے آیا ہے، جو رہنمائی کے لیے آیا ہے، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے کے لیے آیا ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کے پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید تو رہنما کتاب ہے، اور یہ ایسی گائیڈ بک ہے جیسے انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو انسان بار بار دیکھتا ہے۔ قرآن واقعتاً ایسی کتاب ہے کہ اسے بار بار قدم قدم پہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف دعوت یہ سب سے اونچا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ انسان نیک عمل کرنے والا ہو، داعی ہو لیکن اس دعوت کے مطابق عمل نہ ہو۔ لوگوں کو کہتا ہے آؤ اللہ سے پیار کرو، اور تیرے دل میں دنیا بستی ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے آؤ نماز پڑھو، اللہ کے سامنے جھک جائے، اور تجھے نماز کی فکر نہیں۔ ایسی دعوت، یہ میں نہیں کہتا کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ تو اس کا بھی ہوتا ہے۔ کسی دن تو آخر انسان کو شرم آ جاتی ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں، خود بھی تو کر لوں، میں روکتا نہیں ہوں، لیکن دعوت وہ مؤثر ہوتی ہے کہ جو انسان اللہ اکبر دعوت دیتا ہے اس کے اوپر پہلے عمل کرتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت۔ یہ پورے دین کی دعوت ان آیات کے اندر آ گئی ہے، اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے فرما بردار بننے والا ہوں، سب سے پہلے میں فرما بردار، اور مَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ میں جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کا ارتکاب کروں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، تو داعی اللہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ عاملہ صالحہ، وہ نیک عمل کرنے والا۔ اور نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ ایک بات پلے باندھ لیں، نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو جان بھی دے دو کوئی قیمت نہیں، سارا مال لٹا دو کوئی قیمت نہیں، ساری زندگی مسند درس پہ بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے جمعے پڑھا دو کوئی قیمت نہیں اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر کتنی تمہاری نیت پاکیزہ کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ عمل صالحہ، نیک عمل کرے، اللہ کے لیے خالص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ وقال اننی من المسلمین، اور پھر یہ دعوت دینے والا اپنے آپ کو یہ کہے کہ مسلمانوں میں سے میں ایک ہوں۔ اننی من المسلمین، داعی اللہ بن کے کوئی آدمی اپنے لیے کسی تمیز، امتیاز، کسی خصوصیت اور کسی ایسی چیز کا طلبگار ہو
کہ میرے لیے کوئی خصوصی مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے، نہیں، داعی اللہ کو مسلمانوں میں سے ایک ہونا چاہیے، تواضع، اور مسلمانوں میں سے ایک ہونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سب سے افضل اور اعلی، اشرف اور برتر تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو آنے والا پوچھتا تھا ایکم محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ صحابہ کے ساتھ بیٹھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر صحابہ کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی دائیں چل رہا ہے، کوئی بائیں چل رہا ہے، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور جب مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع آیا تو صحابہ بھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں اور اللہ کے رسول بھی ان کے ساتھ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں۔ لوگ ہاتھ سے پکڑتے ہیں کہ ہمیں دے دے، فرمایا جیسے تم ثواب کا شوق رکھتے ہو، مجھے بھی ثواب کا شوق ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بھی ہاتھ سے یہاں پتھر لگ جائیں مسجد کی تعمیر کے اندر۔ اور جب خندق کے اندر لوگ کدالیں چلا رہے ہیں اور زمین کھود رہے ہیں، خندق کھودی جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کدال چلا رہے ہیں۔ اور جب ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بھوک سے نڈال ہوں اور میں نے پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ کے اوپر کہ کمر دوری نہ ہو جائے، فرمایا تم نے ایک باندھا ہوا ہے، محمد نے دو باندھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس دعوت اللہ کے لیے اللہ رب العزت نے جو ایک دستور العمل یہاں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیں گے، یہ مت سمجھنا کہ لوگ تمہارے لیے تحسین اور آفرین کے ڈونگرے برسائیں گے اور تمہارے راستے میں لوگ پھول بچھائیں گے اور لوگ تمہیں سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، نہیں، ایسا نہیں۔ پورے نبیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان سے بڑھ کر قوم کا خیر خواہ کوئی نہیں تھا، لیکن جو قوم نے ان کے ساتھ سلوک کیا، ایسا بدتر سلوک کسی سے نہیں ہوا۔ دعوت اللہ کا کام بڑا کٹھن کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ جن کی آپ بہتری کے لیے پریشان ہوتے ہیں، جن کی بھلائی کے لیے آپ ان کے پاس جاتے ہیں، وہی آپ کو اپنا بدخواہ سمجھتے ہیں، وہی آپ کی دل آزاری کرتے ہیں، بلکہ دشنام ترازی سے بھی باز نہیں آتے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھر بھی مار دیتے ہیں، لہو لہان بھی کر دیتے ہیں۔ دوسری رکعت میں جو حافظ صاحب نے تلاوت کی، آیات کی، اللہ اکبر، وہاں ایک ایسے ہی دائی کا اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا سورہ یاسین میں کہ وہ آیا بھاگا ہوا اور اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے رسولوں کی بات مان لو، تو لوگوں نے کہا ہے تو آیا ہے ان کا حمایتی بن کے، ان کو تو چھوڑا اور اس بیچارے کو اتنا زد و کوب کیا کہ اس بیچارے کا انجر پنجر ایک کر کے اس کو کچل دیا اور اس کی انتڑیاں باہر آ گئی۔ اللہ، تو وہ جان سے گیا لیکن پھر بھی کہتا ہے یا لیتا قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو پتا ہو کہ اللہ رب العزت نے، انہوں نے تو مجھے مار کے ختم کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے کیسا شاندار انجام نصیب فرمایا، غفر علی ربی، اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے اور میری عزتوں میں اضافے کر کے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین مقامات پہ مجھے فائز کر دیا، وجعلنی من المکرمین۔ تو داعی اللہ جو ہوتا ہے اس کو قوم کی طرف سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کوئی تحسین و آفرین والا معاملہ نہیں کریں گے، بلکہ میرے ساتھ رویہ ان کا تلخی والا ہوگا، تلخی والا رویہ ہوگا۔ تو اس تلخی کے جواب میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج ہمارا رنگ اور ہمارا ڈھنگ اور ہمارا مزاج کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، ایک کرے گا دو سنے گا، بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ، جے ونگا بولے گا تو میں کوئی چوڑیاں پائیاں نے، میں بھی نبڑ لاں گا، موقع تے ہی نبڑاں گا۔ اللہ اکبر، دائی کے لیے یہ رویہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟
لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے سن اور پلے باندھ، اور اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح قائم کر کہ تیری زندگی کا رویہ بدل جائے، تیرے برتاؤ کا اور تیرے سلوک کا رنگ ڈھنگ بدل جائے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ کی حقیقت یہ ہے کہ برائی اور نیکی، اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ تم نے کرنی ہے نیکی اور لوگوں نے تیری نیکی کے مقابلے میں کرنی ہے برائی، اور تو نے ان کی برائی کا جواب کس سے دینا ہے؟ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، فرمایا اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ جب تمہاری نیکی کے بدلے میں آگے سے برائی آئے تو کیا قرآن نے کہا؟ ادفع باللتی ہی احسن، حسنہ اور احسن، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تم نے اس کے جواب میں وہ رویہ پیش کرنا ہے التی ہی احسن، جو بہت ہی اچھا ہے، سپرلیٹو ڈگری، سب سے اچھا رویہ ہونا چاہیے تیرا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے کتنے حریص تھے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، ان کے نام ماننے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے، آپ اپنی جان سے جائیں گے ان کے دکھ میں کہ یہ مان نہیں رہے۔ اللہ اکبر، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوتا تھا کہ یہ مان کیوں نہیں رہے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے مان لیں، اور نہ ماننے والوں نے اور ٹھکرانے والوں نے اور جھٹلانے والوں نے جو سب سے زیادہ تلخ اور سب سے زیادہ زہرا گداز اور پتا پانی کرنے والا رویہ اختیار کیا تھا، وہ تھا جو طائف کے اندر ثقیف کے سرداروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میرے آقا، میرے سرتاج، آپ کی زندگی میں احد سے زیادہ صدمے والا اور احد سے زیادہ اندوہگین اور غم انگیز کوئی موقع آیا جب آپ خود بھی زخمی ہو گئے، سر میں بھی زخم آیا، رخسار پہ بھی زخم آیا، دانت بھی شہید ہو گیا، اور چچا اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر قربان ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے قیمتی صحابہ، بڑے بڑے جانثار اور فداکار صحابہ کو اس سے بڑا سخت دن بھی آیا۔ تو فرمایا عائشہ، میری زندگی میں تیری قوم نے جو میرے ساتھ طائف میں کیا وہ احد سے بھی بڑھ کر تھا، احد سے بھی بڑھ کر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سواری نہیں، بغیر سواری کے پیدل سفر کیا، پہاڑی سفر پیدل کیا، سواری کوئی نہیں ہے، اور جوتا گھس گیا، سفر کرتے ہوئے جوتا گھس گیا، اور انہوں نے جو جواب دیا بہت ہی توہین آمیز، بہت ہی ناروا اور نازیبا، بلکہ بہت ہی زیادہ نعوذ باللہ اس طرح کا تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا، اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اوباشوں کو اور اس طرح کے لڑکوں کو جو آوارہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگاتے ہیں، کوئی آوازیں کستا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ تو کریں ذرا اس بات کا، اس طرح گلیوں اور بازاروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا ہے، جوتوں کے ساتھ خون بہ کے جوتے چپک جاتے ہیں، آپ نڈھال ہو جاتے ہیں، اور ایک باغ کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں سستانے کے لیے، دم لینے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی طبیعت بحال ہوتی ہے، اور وہ مکے کے ایک سردار کا باغ تھا، اس کو بھی ترس آ گیا، اس نے اپنے غلام کو
کچھ انگور دے کے کچھ پانی دے کے بھیجا کہ جاؤ ان کو پانی پلاؤ اور انگور کھلاؤ. کچھ پانی پیا, کچھ انگور کھائے, کچھ توانائی بحال ہوئی. تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں, نام بتایا, کیا نام تھا؟ عداس. میرا نام عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. عراق کا شہر نینوا ہے, وہاں کا رہنے والا ہوں. فرمایا تم وہاں کے رہنے والے ہو جہاں سے میرا بھائی یونس تھا؟ کہنے لگے ہیں آپ یونس کے بھائی ہیں, یونس تو اللہ کے نبی تھے. فرمایا ہاں میں اس کا بھائی ہوں. اس نے ہاتھ چھوڑ دی. وہ کہنے لگا لو اس پہ بھی جادو چل گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا. خیر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے, طائف سے واپس ہوئے. آپ کا دل بھرا ہوا ہے. وہ جو طائف سے واپسی کی دعا ہے مجموع الزوائد میں بھی ذکر کی ہے اور سیرت ابن ہشام میں بھی ذکر کی ہے. اس کے جو الفاظ ہیں سچی بات ہے, ایسے الفاظ ہیں کہ آج بھی انسان پڑھتا ہے تو دل پگھل جاتا ہے. اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مولا کن کے سپرد کر دیا تم نے مجھے؟ دشمنوں کے سپرد کر دیا جو مجھے دھکے دے رہے ہیں, مجھے پتھر مار رہے ہیں. ان بیگانوں کے سپرد کر دیا جنہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں, میرے ساتھ بات کرنے کے لیے روادار نہیں ہے. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میرے پاس سواری نہیں ہے, مجھے اس چیز کا تانا دیا جا رہا ہے اور لوگ میری بے قدری کر رہے ہیں اس طرح کہ سارے شہر کے لفنگے اور لونڈے میرے پیچھے لگے ہوئے. میں کہاں جاؤں؟ تیری بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. عرش ہل گیا, لرزہ طاری ہو گیا پوری کائنات کے اوپر. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملک الجبال کو حکم, آؤ جاؤ میرے بندے کے پاس پہنچو اور پوچھو ان سے وہ کیا چاہتے ہیں. جو چاہتے ہیں فوراً تعبیر کر. آئے, آ کے جبریل امین کے ساتھ آئے. جبریل امین نے کہا السلام علیکم, آپ کی دعا سنی گئی اور یہ ملک الجبال آئے ہیں, آپ انہیں فرمائیں جو آپ چاہتے ہیں ابھی اس کی تعمیر. اندازہ کیجیے, دل بھرا ہوا, دکھی ہے. یہ ہے داعی اللہ, یہ ہمارے لیے اسوہ, یہ ہمارے لیے نمونہ, ان کی پیروی ہم نے کرنی ہے. اللہ اکبر. ملک الجبال کہتا ہے کہ آپ مجھے حکم کریں اتبق علیہم الاخشبین, یہ مکے والے, یہ طائف والے پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پیس کے سرما بنا دوں, ایما کر دوں, ان کی بستی کا نام و نشان مٹا دوں. ایک اشارہ کریں ابھی ختم ہو جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نہیں, میں ان کی تباہی نہیں مانگتا, میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہوں. اور اگر ان کی ہدایت مقدر نہیں ہے تو شاید ان کی نسلوں میں ہدایت یافتہ لوگ پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کرتا. یہ ہے ادفع باللتی احسن. اس لیے میرے بھائیوں, جو داعی اللہ ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا یمن کی طرف. انک تاتی قوما اہل کتاب, اہل کتاب کے علاقے میں جا رہے ہو, وہاں یہودی بھی بستے ہیں, عیسائی بھی بستے ہیں, دونوں قومیں وہاں بستی ہیں. اہل کتاب یہودی بھی اور عیسائی بھی. تو تم نے وہاں جا کے کرنا کیا ہے؟ یسرا ولا تعسرا, آسانی والا دین بتانا, سختی والا اور تنگی والا دین نہ بتانا. آسانیاں پیدا کرنا اور مشکلیں اور تنگیاں نہ پیدا کرنا. بشرا ولا تنفرا, بشارت سنانا, نفرت نہ پھیلانا. جہنم رسید نہ کرنا, جنت کا راستہ بتانا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق دیا. اور ان کو کہا کیا تھا؟ دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے اس چیز کی دعوت دینی ہے کہ یوحد اللہ. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ وہ اللہ کی توحید مانے. اللہ کی توحید, دعوت اللہ کا محور ہی یہ ہے, اللہ کی توحید کو ماننا, اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ سے تعلق جوڑنا, اور پھر اللہ کے ساتھ اس تعلق کو اس طرح استوار اور قائم رکھنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امزاد, اپنے برخوردار حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک دن قریب کیا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں جھنجھوڑا اور فرمایا یا غلام, اے جوان, میں تمہیں کچھ باتیں سنا رہا ہوں, کچھ باتیں بتا رہا ہوں. انی اعلمک کلمات,
یہ کچھ باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو تیرا بندگی کا، محبت کا، تذلل و خضوع کا جو تعلق ہے، اس تعلق کی حفاظت کرنا، اس کو کمزور نہ پڑنے دینا، اس کو ٹوٹنے نہ دینا، اس کو ڈھیلا نہ ہونے دینا، توانا رکھنا، جڑا رکھنا، قائم رکھنا، استوار رکھنا، مضبوط رکھنا۔ یحفظ کا، اللہ تعالیٰ لمحہ لمحہ، قدم قدم تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے ساتھ ہی جو تیرا تعلق ہے بندگی کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، یقین کا، توکل کا، اس تعلق کی حفاظت کرنا۔ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو پائے گا کہ وہ ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ، تیرے آگے آگے، تیرے دائیں بائیں، تیرے اوپر نیچے، ہر طرف اس کی حفاظت ہوگی، ہر طرف سے تیری حفاظت کرے گا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، اور جب ذرا آسانی اور وسعت والے، فراوانی والے حالات ہوں تو پھر اللہ سے رابطہ استوار رکھنا، اس کے ساتھ۔ ہمارے حافظ صاحب کہا کرتے تھے بکل کھلی رکھی، بکل کھلی رکھی، بکل کھلی رکھی، یعنی تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی اور نہ ہو۔ بکل جو ہوتا ہے نا، جڑا بالکل قریب ہوئے، تیری اور اللہ کی بکل کھلی ہونی چاہیے، یعنی تو اور تیرے اللہ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، پھر تنگی میں وہ تجھے پہچانے گا، تجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے اللہ کی دعوت، اور اس کے لیے نیک عمل کرنا اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے ایک سمجھنا۔ اور یہ دعوت دیتے ہوئے لوگوں کا رویہ بڑا تلخ ہوتا ہے، لوگ بے ادبی بھی کرتے ہیں، گستاخی بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں، دھکے بھی مارتے ہیں، اٹھا کے باہر بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے جواب میں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ سورۃ النحل کے آخر میں، 14ویں سپارے کے آخر میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے دعوت کا دستور العمل بیان فرمایا، وہاں کیا کہا؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کر، صبر اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج دعوت اللہ کی ضرورت ہے۔ آج لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ جو مسلمان دنیا میں کتنے ہیں؟ کوئی کہتا ہے 150 کروڑ، زیادہ سے زیادہ لوگ کہتے ہیں 170 کروڑ کے قریب مسلمان۔ 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں دنیا کے اندر، اور ان مسلمانوں میں کتنے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعارف ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے؟ ذرا نکلیں ہم باہر۔ ساری جگہیں آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں، شرک کے اڈے آباد ہیں، توحید کے مراکز بے آباد ہیں۔ ضرورت ہے ان لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانے کی، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی، اللہ کے سامنے جھکانے کی۔ اللہ اکبر۔ اور باقی جو دنیا ہے 7 ارب انسانوں میں سے یہ 2.25 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے اللہ رب العزت سے دور ہیں۔ ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کے سامنے جھکانا ہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ دعوت اللہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ ہم تو خود اللہ سے دور چلے گئے، اللہ کو بھول گئے۔ ہم نے کسی کو کیا دعوت دینی تھی؟ دعوت دینے والے سوئے ہوئے ہیں، دعوت دینے والے غافل ہیں۔ اور اسی نیند، غفلت کی نیند کی وجہ سے، اس نیند کی وجہ سے، اللہ اکبر، سکراتان، ایک جہالت کی مدہوشی اور ایک غفلت کی مدہوشی، اس نے ہمیں بے سود کیا ہوا ہے، اس نے ہمیں غافل کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اس زوال کا، اس انحطاط کا، اس ادبار کا اور اس تنزل کا شکار ہیں کہ ہم نیچے سے نیچے ہی جا رہے ہیں۔ اور جب تک ہم اس کام کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، جو دعوت اللہ کا کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا، اور جو سب سے اونچا کام ہے، جو اس امت کا سب سے اولین کام ہے کہ یہ امت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔
جب امت یہ دعوت اللہ کا کام کرے گی تو یہ امت المفلحون ہوگی، اور یہ المفلحون ہی الغالبون ہوں گے، اور ساری دنیا اللہ ان کے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن جب تک یہ کام نہیں کرتے اور جو کچھ مرضی آپ کرتے رہیں، دعوت اللہ کے کام کے بغیر مسلمانوں کا عروج نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو اقبال نہیں مل سکتا، مسلمان فاتح اور ظفر مند نہیں ہو سکتے۔ ان کی ظفر مندی کا طریقہ کیا ہے؟ کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور اللہ جس کا تم اگر اللہ کے مددگار بن جاؤ گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے داعی بن جاؤ۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو جو ان کے فرستادہ تھے، ان کے بھیجے ہوئے رسول ہوتے تھے، داعی بن کر جاتے تھے، الحواریون، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری، یہ ان کے فرستادہ بھیجے ہوئے مبلغ ہوتے تھے جو جا کے دعوت کا کام کرتے تھے۔ تو جس طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو پہنچایا تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حجۃ الوداع میں یہ کہا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میں نے تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اور تم 2.25 ارب ہو، اور باقی 7 میں سے 2.25 نکال دیں، باقی کتنے رہ جائیں گے؟ 5.25 ارب انسانوں کی ذمہ داری دعوت اللہ کی تمہارے سر کے اوپر ہے۔ میں، حافظ صاحب، شہر کے علماء یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی شرکت ضروری ہے، آپ کی مشارکت ضروری ہے، آپ کا دست و بازو بننا ضروری ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے تھے، تب یہ کام ہوگا۔ اور یہ دعوت زبان کے ساتھ بھی ہے، تحریر کے ساتھ بھی ہے، تعلیم کے ساتھ بھی ہے، اور سب سے بڑی دعوت، سب سے مؤثر دعوت، سب سے زوردار دعوت وہ ہے جو تیرے عمل کو دیکھ کے لوگوں کو ملتی ہے۔ اپنے عمل کے ساتھ داعی اور مبلغ بنو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پیغام ہے اس پوری مجلس کا اور ان تمام مجالس کا کہ ہمیں داعی اللہ بننا ہے، اس کے لیے دین کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اور اپنے ذات سے شروع کر کے اپنے گھر کو پہلے ٹارگٹ کر کے اپنے خاندان اور اپنے محلے، اپنے شہر اور اپنے علاقے پورے کے اندر داعی اللہ بن کے جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پوری امت مسلمہ اپنے اس کام کے اوپر کھڑی ہو جائے، تاکہ اللہ کے جو وعدے ہیں اس امت کے ساتھ وہ پورے ہو سکیں۔ اللہ کے وعدے تو برحق ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ تم پورا کرو، تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں پورے کروں گا۔ اے اللہ ہمیں اس دین کی دعوت کے لیے قبول فرما دے، اللہ ہمیں اس دین کا سچا پیروکار بنا دے، اور اس دین کے مخلص اور سچے داعی بنا دے، اور یا اللہ ہماری زندگیاں، ہماری توانائیاں، ہماری صلاحیتیں اور ہمارے وسائل سارے اس دعوت کے کام میں صرف ہوں، اور یا اللہ ہمیں دنیا بھی عزت والی دے اور دین کے اوپر استقامت بخش، اور یا اللہ